السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، جس لیکچر کے اندر ہم اپنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج کا لیکچر ذرا چھوٹا ہوگا اور ہم صرف ایک آیت سیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اگلی آیات جو ہیں وہ ذرا لمبی ہیں، اور اب 2 سے 3 دن ایسے ہوں گے ذرا لمبی آیات کو ہم ڈیلی بیسس پہ ایک آیت کریں گے، تاکہ لیکچر زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور ہر چیز ہمیں صحیح طریقے سے سیکھنے کو مل جائے۔ تجوید بھی ہم اچھی طرح سیکھ لیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہمیں صحیح طرح سمجھ آ جائے، اور تفسیر بھی ہمیں اس کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ آج کا لیکچر کی آیت تو چھوٹی ہوگی، لیکن کل اور پرسوں والی آیات ذرا لمبی ہوں گی، تو کل اور پرسوں تک ہم انشاءاللہ ایک ایک آیت کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یہاں پہ عین اور حمزہ کا فرق کریں گے۔ تفعلوا میں عین ہے، اس کو عین کے مخرج سے نکالیں گے، اپنے مخارج کو درست کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن یہاں پہ نون کے اوپر ساکن ہے، جس کی وجہ سے ہم اخفا کریں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا یہاں پہ قاف موٹے والا ہے، باریک والا نہیں ہے، تو اس کو موٹا کریں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہاں پہ نون کے اوپر تشدید کی وجہ سے غنہ ہوگا، اور اس کے بعد را کو موٹا کریں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَقُودُهَا یہاں پہ قاف کو موٹا کریں گے، اور جو ہماری ہا ہے وہ سینے والی ہا ہے، وہ حلق والی ہا نہیں۔ تو اپنے مخارج کو ہر آیت کے اندر، پورے قرآن کی جو ہے تلاوت کے اندر ہم نے ڈیلی بیسس پہ تجوید کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے مخارج کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں قاف موٹے والا ہے، اور یہاں پہ ہا سینے والی یا حلق والی نہیں ہے، اور آگے نون کے اوپر تشدید کی وجہ سے دوبارہ سے غنہ کریں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اب حجارہ اس کے اندر جو ہا ہے وہ حلق والی ہا ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے، سینے سے ہا نہیں نکالنا بلکہ حلق سے ہا نکالنا ہے۔ حجارہ، اور را کو موٹا کریں گے۔ اعدت للکافرین، اعدت یہاں پہ شروع میں حمزہ ہے، پھر عین ہے، ان دونوں کا فرق کریں گے تو ہی ہماری تجوید اور ہماری حروف کی ادائیگی ٹھیک ہوگی۔ حروف کی ادائیگی ٹھیک ہوگی تو قرآن پاک کو ٹھیک سے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کو ٹھیک سے پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ تو آگے کافرین کے اندر را کے نیچے زیر ہے، جس وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی تجوید تھی، دوبارہ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، تو اس کی بھی پریکٹس کریں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ ہماری آج کی آیت نمبر 24 کی جو ہے تجوید تھی، کہ کس طرح اس کے مخارج کو درست کرنا ہے، نکالنا ہے۔ ابھی ہم اس کی بیسک جو ہے ٹرانسلیشن اور مختصر سی تفسیر، اگر کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس کو فردر ایکسپلین کیا ہوا ہے مفتی صاحب نے، جو عام بندے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اس کو پڑھ لیں گے، اس کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بیسک ٹرانسلیشن تھی۔ فَإِلَّمْ، پھر بھی اگر تم یہ کام، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کل اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر حلال پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے، اللہ کی یہ بڑائی جو بیان کی گئی اس میں اگر تمہیں شک ہے، تو پھر ہم نے جو اتارا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے جیسی کوئی ایک مثال ہی بنا کے دکھا دو، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ان سے، کفار سے، منافقین سے، کہ اپنے ان گواہوں کو اور مددگاروں کو بلا لو جو اللہ کے سوا جن کو تم عبادت کرتے ہو، اور ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے لیے کوئی ایسی صورت بنا لے اگر تم سچے ہو۔ تو آج اسی کے آگے کنٹینیو کر کے اللہ تعالیٰ انہی کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کفار کو کہ پھر بھی اگر تم یا تمہارے مددگار لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اور یقیناً کر بھی نہیں سکو گے، پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک پوائنٹ ہے جس کو مفتی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے مختصر تفسیر کے اندر، جو ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنایا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کوئی کلام انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح اور بلیغ ہو۔ عرب کی قوم فصیح اور بلیغ تھی، بہت شعر و شاعری میں بہت جو ہے ان کا بڑا زیادہ شغل تھا شعر و شاعری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر انہیں زبردست چیلنج دیا کہ اگر ایسا کوئی کلام انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر ایسا کر بھی نہیں سکو گے۔ اور واقع یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ تو یہ اس میں پوائنٹ تھا دیکھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو چیلنج کیا اس قرآن کے اوپر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس کے اوپر، کہ اگر یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے تو پھر تم اس ایسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بھئی تم یہ نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے واقعی طور پہ عرب میں سے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھا، حالانکہ وہ بڑے بڑے شاعر تھے اور ادیب تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی کو ساروں کے سامنے واضح کر دیا۔ تو یہ آج ہم نے آیت نمبر 24 سورہ بقرہ کی سیکھی ہے، کل انشاءاللہ آیت نمبر 25 سیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔